اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ میرے رسول مکے میں ہیں اور آپ کے دشمن مشرکین بار بار آپ کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، نعوذ باللہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ تو سورۃ کوثر آپ کے شان میں نازل ہوئی، آپ کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اور جب میرے رسول مدینے میں تشریف لائے اور جناب فاطمہ کے گھر میں آپ کے سورۃ کوثر کی تفسیر میرے مولا حسن اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 15 رمضان کو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر میرے مولا امام حسن شہزادے کی میرے ولادت ہوئی، اور جناب اسماء انصاریہ تھیں، وہ آپ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر جناب رسول خدا کی خدمت میں لے کر آئیں۔ میرے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ نے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہا، اس کی آنکھیں میرے جیسی، اس کا چہرہ میرے جیسا، اس کے لب میرے جیسے۔ آپ تعریف کرتے چلے جا رہے تھے، اس کے ہاتھ میرے جیسے۔ میرے رسول خوش ہو کے شان بیان کر رہے تھے، تو جناب اسماء نے کہا کہ بچہ آپ مجھے واپس دے دیں، اس لیے کہ میں نے ابھی اس کو غسل دینا ہے۔ میرے رسول نے مسکرا کے اسماء کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اسماء جو طیب و طاہر ہو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ انما یرید اللہ کی تفسیر ہے، ہر رجس سے پاک ہیں، ان کو کوئی رجس نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام اس لیے آج سے حسن رکھا ہے کہ خداوند کریم نے مجھے یہ کہا ہے کہ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام شبر تھا، اور اس کا مطلب بھی حسن ہے، میں نے ان کا نام حسن رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمام مدینے میں اعلان کر دیا جائے، میں نے حسن کا عقیقہ کرنا ہے، اور آج سے تمام مدینے میں چراغاں کر دیا جائے اور خوشی منائی جائے کہ میرا حسن اس دنیا میں آیا ہے۔ اور آپ بہت خوش تھے، تمام مدینے والے آپ کو آ کے مبارکباد دے رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ 7 دن تک میرے گھر سے کھانا پکے گا اور مدینے والوں کو کھلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ میرا اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور اس خوشی کو سب منائیں گے۔ سارے مدینے میں بہت دھوم تھی،
اور سب لوگ آ کے مبارکباد دے رہے تھے۔ جناب فاطمہ اور مولا علی بھی بہت خوش تھے۔ میرے بی بی فاطمہ بابا کے گھر جایا کرتی تھیں، بچے بھی ساتھ ہی جاتے تھے۔ تو ایک دن جناب فاطمہ گھر تشریف لے آئیں، بچے نانا کے پاس تھے۔ بچے گھر کے لیے نکلے، لیکن گھر جانے کے بجائے گھر سے باہر، نانا کے گھر سے باہر جب آپ نکلے تو شاید رستہ بھول گئے، یا مقصد امام تھا کچھ کہ جو آپ مدینے سے باہر ایک باغ تھا جسے بنی نجار کا حدیقہ بنی نجار میں پہنچ گئے، اور وہاں کے باغ میں آپ گئے اور جا کر سو گئے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو جناب فاطمہ بہت پریشان تھیں۔ آپ نے جناب فضہ سے کہا کہ بچے ابھی تک نہیں آئے۔ جناب فضہ جب گئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بچے وہاں نہیں ہیں۔ اب جناب زہرا بہت پریشان ہوئی۔ جناب رسول خدا کو اطلاع ہوئی کہ زہرا پریشان ہے اور بچے نہیں ہیں، تو آپ بھی بہت پریشان ہوئے اور صحابہ کو ساتھ لے کے آپ جناب امام حسن حسین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اور جب آپ حدیقہ بنی نجار میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آپ رسول خدا کے دونوں نواسے آرام سے سو رہے ہیں، اور ایک سانپ ہے اور جس کے منہ میں پھولوں کا گلدستہ سا ہے، اور وہ آپ کو گلدستے سے ہوا دے رہا ہے۔ وہ دیکھ کے چلا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین بھی بچوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ میرے رسول خدا جب وہاں پہنچے اور پورے اصحاب کی فوج ساتھ ہے، مدینے کے لوگ ساتھ ہیں، جب آپ اس باغ میں پہنچے تو دیکھا بچے آرام کر رہے ہیں اب اور سو رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ گود میں اٹھا لیں۔ ایک صحابی نے کہا میں بچوں کو اٹھاتا ہوں، دوسرے صحابی نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، دونوں بچوں کو لے کر میں جاؤں گا، اور دونوں بچوں کو اٹھایا اور لے کر چلے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کو گھر پہنچا دینا چاہیے تھا کہ ماں بہت بے قرار تھی، لیکن آپ مسجد میں آئے، سارا مجمع، سارے صحابی موجود ہیں، آپ مسجد کے صحن میں بیٹھے، چاروں طرف صحابہ ہیں، اور آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ آج میں تمہیں بتاؤں کہ اس وقت ماں اور باپ کی طرف سے دنیا میں افضل ترین کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بے شک، آپ بتائیے۔ آپ نے کہا کہ سنو، میرے حسن اور میرے حسین جیسا اس وقت دنیا میں افضل ترین کوئی نہیں ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور ان کے ماں باپ جیسا افضل کوئی نہیں، اس لیے کہ ان کے بابا علی ہیں اور ان کی ماں فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ نانا اور نانی کی طرف سے کتنے افضل ہیں، اور یہ کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ کہا حسن و حسین، سنو، دیکھو یہ جو میرے لاڈلے ہیں ان کا نانا میں ہوں، اور ان کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور پھر صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا اور سنو، میں تمہیں بتاؤں کہ دادا اور دادی کے اعتبار سے دنیا میں افضل کون ہے؟ پھر صحابہ نے ایک ہی آواز میں کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کہا سنو، ان کا دادا ابو طالب ہے اور دادی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اور پھر کہا کہ سنو، ان کی پھوپھی اور چچا کے بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی پھوپھی ام ہانی اور ان کے چچا جعفر طیار ہیں، جن کو خداوند کریم نے بہت فضیلت دی ہے۔
ये फ़ज़ाइल सुनाने का मेरे मौला का नया तरीक़ा था, और इस तरीके से आपने बयान किया कि लोग बड़े हैरान हो के सुन रहे थे। मेरे रसूल दोनों नवासों को बहुत प्यार करते थे, आपके लबों को चूमते थे और बार बार प्यार करके लोगों को आपकी फजीलत बयान किया करते थे, और फिर बार बार ये भी कहा करते थे कि हसन जो हैं वो सर के बालों से लेकर नाफ तक मुझसे मुशाबे हैं, और नाफ से लेकर पैर के अंगूठे तक हुसैन मुशाबे हैं। इसमें कोई जिस्म के मुतल्लिक सिर्फ इसलिए भी आपने बताना था कि हसन ने वो काम किया कि हसन के यानी सर से लेकर नाफ तक में इंसान के हाथ शामिल होते हैं, और आपने इसीलिए कहा कि हसन के हाथ मेरे जैसे हैं। अब अगर इन हाथों से लिखा जाए तो समझ लेना कि मैंने लिखा है, और फिर आपने कहा कि नाफ से पैर तक के हुसैन मुशाबे हैं। उससे मुराद यही थी कि अगर ये पैर करबला की तरफ जाएं तो समझना हुसैन नहीं मैं गया हूँ, और कभी भी ना इनके जिहाद पर शक करना, ना इनकी सुलह पर शक करना। आपकी ये फजीलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे, और इसलिए हम ये कहते हैं कि मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हर मुकाम पर अपने नवासों की फजीलत बयान की है। कभी आप कंधों पर बिठाकर फजीलत बयान करते थे, कभी आप मिंबर पर, कभी मस्जिद के सहन में, हर जगह जब भी मौका मिलता था, और आप तारीफ़ें करते थे। मेरा रसूल सखी, मेरा रसूल करीम है, इसलिए कि सखावत मेरे रसूल की घुटमी है, जनाब हाशिम की औलाद से हैं, और सबके कायनात का वो करीम मौला कि आपने मस्जिद के पास अहले सफ़ा का एक जगह बना दी थी कि जिनके पास कोई घर नहीं था, जिनको कोई खिलाने वाला नहीं था, मेरे रसूल उनको खाना खिलाते थे। लोग ये कह देते हैं कि जनाबे फ़ातिमा तो ज़हरा सैयदतुन निसाउल आलमीन के हाथ में चक्की से चलाते चलाते ज़ख्म हो जाते थे। घर में तो 4-5 फ़र्द थे, लेकिन कहा यही जाता है कि मेरी बीबी अहले सफ़ा कि जो लोग बैठे होते थे, जनाब रसूल खुदा कहते थे फ़ातिमा उनको भी खाना देना है। तो बास वक्त अहले बैत के घर में खाना नहीं होता था, अहले सफ़ा को खाना दे दिया जाता था। मेरी बीबी खुद उनके लिए आटा पीसती थी और खाना तैयार करती थी। उसी बीबी का ये लाल हसन है। छोटे से हैं दोनों भाई, और एक तख्ती लिखते हैं और आके कहते हैं अम्मा जान किसने ये देखें बेहतरीन तख्ती लिखी है। मेरी बीबी ने अपने गले में जो मोती पहने हुए थे और वो मोती ज़मीन पर फेंके और कहा देखो इनमें से जो जिसके हिस्से में आ जाएं। और आपने फरमाया था मेरे गले में जो गुलूबंद है इसमें सिर्फ 7 ही मोती हैं, मैं गुलूबंद को तोड़ देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा मोती उठा लेगा उसकी तहरीर सबसे अच्छी है। मोती गिरे, 3 मोती हसन ने उठाए, 3 मोती हुसैन ने उठाए, 1 मोती बच गया था। इधर से हसन अलैहिस्सलाम का हाथ बढ़ा, उधर से हुसैन का हाथ बढ़ रहा था कि जिब्राईल अमीन को हुक्म हुआ मोती को तोड़ दो और 2 टुकड़े कर दो। और दोनों के हाथ जब मोती के पास पहुंचे तो मोती 2 टुकड़े हो चुका था। आधा मोती हसन ने उठाया था, आधा मोती हुसैन ने उठाया था।
میرے رسول کی سخاوت اور میری بی بی فاطمہ کا دسترخوان زمانے میں مشہور تھا۔ جب کسی کو کہیں سے کھانا نہیں ملتا تھا تو میری بی بی فاطمہ کے گھر پہ آ کے آواز دیتا تھا، جو کچھ بھی ہوتا تھا میری بیوی دے دیتی تھی، چاہے خود بھوکی رہتی تھی یا بچے بھوکے رہتے تھے، کیونکہ کہتے یہی ہے کہ ایک شخص لئیم ہوتا ہے۔ لئیم ہم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کھاتا ہے اور جو نہ کسی اور کو کھانے کو دیتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بخیل ہے۔ بخیل اس کو کہتے ہیں جو خود تو کھا لے لیکن کسی کو کھانے کو نہ دے، اور سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھانے کو دے، لیکن کریم اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کو تو کھانے کو دے دے لیکن خود نہ کھائے۔ اور میرے مولا حسن تو کریم ابن کریم ہیں۔ آپ کا دسترخوان حسن مشہور ہے، کیونکہ میری بی بی فاطمہ نے بیٹے سے کہا یہی تھا، بیٹا یہ دسترخوان فاطمہ ہے، اس کو جاری حسن تو نے رکھنا ہے۔ اور میرے مولا حسن کا دسترخوان مشہور تھا۔ مدینے میں جب بھی کوئی مسافر آتا تھا اور وہ یہ پوچھتا تھا کہ مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، تو سب یہی کہتے تھے کہ حسن کے دروازے کھلے ہیں، حسن کا دسترخوان وسیع ہے، تمہیں وہاں کھانا مل جائے گا۔ میرے مولا حسن اور میرے مولا علی کہتے ہیں کہ غدیر میں میرے مولا علی علیہ السلام کو مولایت ملی، وصی بنے، وصی رسول اللہ بنے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ علی بھی اپنے وصی کا اعلان کرتے۔ ایک دن ایک شخص مدینے آیا، اور اس واقعے کا ذکر ہم نہیں کہتے کہ یہ کسی کتاب میں ایسی میں لکھا ہے کہ جس کا ہمیں ذکر یا حوالہ نہ ہم دے سکیں۔ یہ ملا صالح کشفی کی کتاب ہے۔ انہوں نے فضائل مرتضوی کتاب لکھی ہے، ملا صالح کشفی، اور کتاب کا نام ہے فضائل مرتضوی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو سمسام تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور پھر میں واپس جاتا ہوں اور اپنے قبیلے والے کو مسلمان کرتا ہوں تو آپ مجھے اس کا کیا انعام دیں گے؟ آپ نے کہا، میں تجھے جو تو مانگتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت عرب میں سرخ بالوں والے اونٹ سب سے قیمتی ہوتے تھے۔ غریب شخص تھا اور جتنی اس کی خواہشیں تھیں، اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے سرخ بالوں والے اونٹ اور جن کے اوپر حریر اور دیبا کے تھان ہوں اور کچھ خزانے ہوں وہ مل جائے تاکہ ہمارے پورے قبیلے کی غربت دور ہو جائے۔ آپ نے کہا، اچھا۔ آپ نے اس کو یہ خط لکھ کے دیا، ھذا ما کتب لی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس کو خط لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دے گا اور یہ جب قبیلہ مسلمان کر لے اور میرے پاس واپس آئے گا تو میں اسے سرخ بالوں والے اونٹ دوں گا جو
دیبا و حریر کے تھان سے اور جوہر و گوہر سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ وعدہ آپ نے کیا، آپ نے دستخط کیے، آپ نے مہر لگائی، اور پھر مہر بھی آپ نے اپنی انگوٹھی سے لگا دی، تحریر اس کو دے دی۔ بعد وصال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے واپس مدینے آیا۔ اب اس نے اپنے پورے قبیلے کو وہ مسلمان کر چکا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ان کا تو وصال ہو چکا ہے، اور اب تم جا کے دیکھو، ان کا جو جانشین ہے وہ تشریف فرما ہے، آپ ان سے جا کے اس خط کو دکھاؤ۔ وہ مسجد میں گئے اور جا کے انہوں نے وہ خط ان کے سامنے، وہ تحریر رسول خدا ان کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کھولا، دیکھا اور کہا کہ رسول تو کوئی اونٹ نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، ہم کیسے تمہیں تم وعدہ پورا کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک تم سے یہ کہا ہے۔ وہ تحریر تمام دربار میں ایک ایک نے پڑھی، اور سب نے یہی کہا کہ رسول کوئی اونٹ نہیں چھوڑ کے گئے، اس لیے ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا انہوں نے کہا تھا کہ میرا وصی یہ وعدہ پورا کر دے گا، تو تم ان کی جگہ پر بیٹھے ہو، تو یہ مجھے 100 اونٹ دو، اور اگر میں نامراد گیا یہاں سے تو میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے؟ بے شک وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ تحریر تو میں نے انہیں دکھائی تھی کہ یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھی ہم یہ وعدہ نہیں پورا کر سکتے، ان کے سرخ اونٹ اتنے مہنگے ہیں اور ہم یہ وعدہ نہیں پورا کر سکتے، ہم کہاں سے لے کر آئیں یہ اونٹ؟ وہیں پر جناب سلیمان فارسی بیٹھے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک اور انسان کے پاس لے کے جاتا ہوں جو اصل میں وارث رسول ہے۔ آپ جناب مولا علی مشکل کشا کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی خدا مجھے دے۔ ابو سمام بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو سلیمان نے بتایا بھی نہیں کہ میں ساتھ آیا ہوں، اور وہ تحریر اس نے دے دی۔ حیران کھڑا تھا۔ میرے مشکل کشا نے وہ خط لیا، اس کو آنکھوں سے لگایا، بار بار چومتے تھے، بار بار پیار کرتے تھے۔ اتنے عرصے کے بعد رسول خدا کی تحریر دیکھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اور پھر آپ نے کہا سلمان فارسی مسجد میں جاؤ اور سارے مدینے میں اعلان کر دو سب کو، کل مدینے سے باہر جو پہاڑی ہے وہاں پہ رسول کا وصی اعلان کرے گا، اور یہ اونٹ ابو سمام کو مل جائیں گے۔ ابو سمام بہت حیران تھا، اور حیران ہو کے اس کی رات گزری۔ سارے مدینے میں ایک شور تھا کہ کل علی نے 100 اونٹ دینے ہیں۔ کچھ شوق میں کہ دیکھیں یہ وعدہ علی کیسے پورے کرتے ہیں، ان کے گھر میں تو اکثر فاقے رہتے ہیں، اور کچھ حسد میں کہ کل یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا تو سب لوگ نعوذ باللہ علی کے لیے کیا سوچیں گے، اور کچھ محبت والے کہ دیکھیں کل مولا اس وعدے کو کیسا پورا کرتے ہیں۔ انہیں تینوں قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور میرا کریم ابن کریم مولا بہت انتظار میں تھا کہ کل وصی رسول کا اعلان ہونا ہے۔ ایک غدیر میں اعلان ہوا تھا اور ایک کل اعلان ہونا تھا۔ ساری رات مدینے والے بے قرار اور پریشان رہے، اور کچھ کسی طریقے سے جاگے اور کوئی کسی طریقے سے جاگا۔ رات ختم ہوئی، دن نکلا۔ ظہر کی نماز کے بعد
سارے مدینے والے باہر مدینے سے چلے گئے اور اس پہاڑی کے نزدیک گئے۔ میرے رسول کا وسیع، میرا مشکل کشا مولا اور ان کے بیٹے، دونوں بیٹوں کے ساتھ حسن و حسین کے ساتھ آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا، حسن بیٹا یہ نانا کی تحریر لو۔ میرے مولا حسن تو اس انتظار میں تھے کہ بابا آگے جا کے کوئی عمل کریں گے، لیکن میرے مولا علی نے کہا نہیں، آج میں نے یہ بتانا ہے مدینے والوں کو میرا وصی کون ہے، اور تم اپنے نانا کے بھی وصی ہو، نانا کے بھی بیٹے ہو۔ بیٹا جاؤ اور اس پہاڑی کے پاس اس تحریر کو رکھو اور یہ کہہ دو، ہاسا کتبو لبہ رسول، یہ تحریر رسول خدا کی ہے، جو وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ 100 اونٹ دیں گے سرخ بالوں والے، کہ جن کے اوپر حریر و دیبا کے تھان لدے ہوں گے، خزانہ لدا ہوگا۔ اب آپ نے کہا کہ دیکھو ایک مہار باہر نکلے گی، وہ مہار جب نکلے تو تم ابو سمسام کو پکڑا دینا اور گندے جانا۔ آپ نے، مولا حسن نے اسی طرح عمل کیا۔ ایک مہار باہر نکلی اور میرے امام حسن مولا نے وہ مہار ابو سمسام کو پکڑا دی۔ ابو سمسام نے آگے آگے چلنا شروع کیا، پہاڑی پھٹی اور اس میں سے اسی طرح سے اونٹ نکلنے لگے، سرخ بالوں والے اونٹ جن کی کالی آنکھیں تھیں، اور وہ اونٹ نکلتے چلے گئے، 1 2 3 4، اسی طریقے سے 100 اونٹ ہو گئے۔ تو ابو سمسام نے خود کہا، مولا بس میرے یہی تھا کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ میرے مولا حسن نے مسکرا کے کہا، اگر تو ابھی رکتا نہ تو یہ اونٹ نکلتے رہتے، لیکن میرے نانا کی یہی تحریر میں تھا، تو چل تیری تمنا پوری ہو گئی۔ سارے مدینے والوں نے دیکھا، سب خوش ہو گئے، کچھ حیران ہو گئے اور کچھ پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی اونٹ کی تعداد پوری ہوئی، پھر پہاڑی بند ہو گئی۔ ابو سمسام تمام اونٹ لے کے خوشی خوشی واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ یہ میرے مولا حسن کی وصیت کا اعلان تھا کہ وصی علی، وصی رسول امام حسن علیہ السلام ہے۔ لیکن امیر معاویہ کو اس بات کا بہت جانتا تھا کہ علی کے بعد حسن ہی وصی ہیں، اور اس نے کئی دفعہ میرے مولا کو مشکلوں میں ڈالنے کی کوششیں کی۔ آخر میرے مولا نے کہا کہ میں خلافت سے ہٹ جاتا ہوں، تو لے لے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے کوئی پھر لڑائی، کوئی جنگ ہو۔ میرے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے نانا نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ سر سے لے کے ناف تک، یعنی میرے ہاتھ لکھیں گے صلح، لکھ۔ میرے مولا نے صلح لکھی اور اس میں کچھ شرائط تھیں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ آج کے بعد تو میرے بابا کو ممبروں سے غلط الفاظ نہیں بولے جائیں گے، اور تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے جو شرائط لکھی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے، تیرے مرنے کے بعد جو بھی کوئی تو خلیفہ چنے گا اس کا فیصلہ حسن کریں گے۔ بس معاویہ کو سب سے زیادہ پریشانی اور تکلیف یہی تھی کہ اگر میں مر گیا تو پھر یزید اس قابل نہیں ہے کہ حسن اس کو خلیفہ بننے دیں گے اور بٹھائیں گے۔ تو اس نے کوششیں شروع کر دیں کہ کسی طریقے سے امام حسن کو اس دنیا سے ہی ختم کر دے۔ بار بار زہر دے کے بھیجتا تھا،
کبھی کسی طریقے سے، کبھی نابینا کو دے کے بھیجتا تھا کہ اس کے عصا میں زہر تھا۔ کئی دفعہ زہر دلوا چکا تھا، لیکن میرے مولا ہر دفعہ رسول خدا کی قبر پر جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔ اب کی دفعہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہر دفعہ بچ جاتے ہیں۔ اب اس نے روم سے ایک ایسا زہر زمرد کو پسوا کر منگوایا تھا۔ وہ اتنا زہریلا زہر تھا کہ اگر سمندر میں اس کا ذرا سا بھی ذرہ ڈال دیا جاتا تو سمندر کی تمام مچھلیاں مر جاتی، جسے زہر حلال کہتے ہیں۔ اس نے مروان بن حکم کو کہا کہ تم یہ زہر کسی طریقے سے جدہ بنت اشس تک پہنچا دو۔ مروان بن حکم نے وہ زہر جو تھا، اسونیا نام کی ایک عورت تھی، جس سے کہا کہ یہ زہر تم جدہ کو پہنچا دو اور اس سے کہو کہ شام کے حاکم نے یہ کہا ہے کہ میں تجھے خزانہ بھی دوں گا اور تیری یزید سے شادی بھی کروا دوں گا۔ اور جدہ اس بات کو مان گئی۔ میرے مولا حسن جو کہ نہایت کریم مولا، سخی مولا، اور میرے مولا نے 25 حج کیے اور پاپے ادا کیے۔ وہ میرا مولا کہ جب وضو کرتے تھے تو اعضائے جسم کانپنے لگ جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ سید ہیں، آپ کہتے تھے وہ حاکم ہے، میں غریب ہوں، اور کسی غریب کو کسی حاکم کے سامنے جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایسے ہی ظاہر کرنا چاہیے کہ جیسے ایک عاجز اپنے مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ میرا امن کا مالک، میرا مولا حسن، میرا روزے دار مولا۔ ایک رات، ایک شام آپ جدہ کے گھر گئے، آپ روزے سے تھے، آپ کا روزہ تھا۔ میرا روزے دار مولا جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو جدہ نے کہا مولا میں نے یہ دودھ آپ کے لیے افطاری کے لیے رکھا ہے۔ میرے مولا نے 2 گھونٹ دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد آپ نے جدہ کی طرف دیکھ کے کہا کیا میں تیرا اچھا مولا نہ تھا؟ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا جو تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ جدہ بڑے حیران ہو کے مولا کی طرف دیکھتی ہے اور بڑی پریشان ہو کے کہ مولا کو شاید پتہ چل گیا ہے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، مغرب کا ٹائم تھا۔ میرا مولا آہستہ آہستہ مدینے کی دیواروں کو پکڑتے ہوئے نانا کے روضے پہ گئے، جا کے نانا کی قبر پہ سر رکھ دیا اور کہا نانا تیرا حسن اب چراغ جلانے نہیں آئے گا۔ نانا مجھے سحر مل گئی، میرے کلیجے میں آگ لگ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے مولا دروازے کے نزدیک آئے، دستک دی آپ نے۔ جناب فروا نے دروازہ کھولا، میرے مولا کے چہرے کو دیکھا، تڑپ گئیں اور جلدی سے بستر بنایا اور میرے مولا کو لٹا دیا۔ میرے مولا کی طبیعت بہت بے قرار تھی، اور اس بے قراری میں بھی آپ بار بار آواز دیتے تھے اماں اماں تیرے حسن کو زہر مل گئی ہے۔ بار بار میرے مولا ماں کو پکارتے تھے، اور پھر آپ نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ام فروا، میرے قاسم کو اٹھا دے، ذرا میرے سینے پہ لٹا دے، اس زہر نے میرے سینے میں آگ لگائی ہوئی ہے، میرے جگر کٹ رہا ہے۔ جناب فروا نے جناب قاسم کو اٹھایا اور میرے مولا حسن کے سینے پہ لٹا دیا۔
جیسے ہی سینے پہ میرے مولا قاسم لیٹے ایک دم گھبرا کے اٹھے اور کہا ماں آپ نے مجھے کتنی گرم جگہ پہ لٹا دیا ہے۔ میرے مولا حسن نے جناب قاسم کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہا قاسم آج بابا کے سینے پہ لیٹ جا، شاید آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ کبھی نہ ملے میرے لال۔ میرے مولا قاسم بچے ہیں، 3.5 سال کی عمر ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں فروا میری بہن بھائیوں کو اطلاع دے دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب فروا کہتی ہیں مولا اتنا بتا دیں اس وقت رات میں خود جاؤں؟ کہا نہیں، میرا قاسم جائے گا۔ میرے مولا قاسم کو اٹھایا، چھوٹے سے میرے مولا قاسم کھڑے ہیں بابا کے سامنے۔ خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے۔ جناب قاسم کی طرف دیکھ کے جناب فروا کہتی ہیں اتنا چھوٹا قاسم کیسے بتائے گا مولا؟ کہ میں اس کی صورت ہی ایسی بنا دوں گا، میں اس کی صورت ہی ایسی بنا دوں گا کہ میری بہن پہچان جائے گی۔ جناب مولا حسن نے جناب قاسم کی آستینیں پلٹ دی، گریباں چاک کیا اور تھوڑی سی مٹی اٹھا کے بالوں میں ڈال دی۔ کہا دیکھو پروا بالکل لگ رہا ہے نا قاسم، یتیم قاسم۔ جناب قاسم کو روانہ کیا۔ جناب زینب کا ایک پورے مدینے میں یہ اعلان تھا کہ سارے دن تو کریم حسن و حسین کے پاس دروازے کے لوگ آ کے مدد لینے والے آتے ہیں، مدد لے کے جاتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کے بعد میری بی بی زینب کے دروازے پہ یتیم یسیر آتے تھے اور میری بی بی زینب مدد کرتی تھی۔ میری بی بی زینب ایک دم اٹھ کے بیٹھی، نماز تہجد کا وقت تھا، ادھر قاسم دروازے پہ تھے، گھبرا کے کہتی ہیں اماں فضا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یتیم دروازے پہ آیا ہے، دیکھو تو صحیح کوئی یتیم لگتا ہے مجھے جس نے دروازے پہ دستک دی ہے۔ میری بیوی کہتی ہے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یتیم ہی ہیں؟ کہا یتیم جو ہوتے ہیں وہ ڈر ڈر کے دستک دیتے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ لگاتار دستک دیتا ہے، لیکن یہ کوئی یتیم ہے جو آہستہ سے دستک دیتا ہے اور پھر ڈر کے جیسے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، کیونکہ یتیموں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں ہر ایک سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جناب فضا دروازے پہ گئی، دروازہ کھولا تو جناب قاسم نظر آئے، گود میں ایک دم اٹھا کے روتی ہوئی آئی اور آ کے کہا زینب یہ قاسم ہے۔ جناب زینب نے جناب قاسم کی جو یہ حال دیکھا تو تڑپ گئی اور کہا قاسم کس نے تیری یہ حالت بنائی ہے؟ جناب قاسم نے رو کے کہا بابا حسن نے میری یہ حالت بنائی ہے، اور کہا تھا کہ قاسم تو کچھ نہ بولنا، میری بہن خود ہی سمجھ جائے گی۔ جناب زینب تڑپ کے کہتی ہیں اماں فضا آج ساری رات میں سوئی نہیں ہوں، میں جب بھی ذرا سی آنکھ لگتی تھی مجھے میری ماں کی آواز آ جاتی تھی زینب تیرے سونے کا وقت گزر گیا، زینب بھائی بہت پریشان ہے، مجھے نیند نہیں آتی تھی، ساری رات میری ماں مجھے آ کے یہ احساس دلا رہی تھی۔ بی بی زینب زار و قطار رو رہی تھی اور آپ بھائی کے گھر کی طرف جناب قاسم کو گود میں لیے روانہ ہوئی۔ جناب حسین کو خبر ہو چکی تھی، جناب غازی عباس کو خبر ہو چکی تھی۔ جب جناب زینب صحن حسن میں داخل ہوئی تو میرے مولا حسن نے کہا بھیا حسین یہ تشت جس میں میرے خون کے ٹکڑے ہیں یہ چھپا دینا، بہنوں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، میری زینب و کلثوم سے یہ خون دیکھا نہ جائے گا۔
जैसे ही जनाब फरवा वो तश्त लेके अभी छिपाने की कोशिश कर रही थी कि जनाब ज़ैनब अंदर दाखिल हुई। वो तश्त ज़मीन पे गिरा। ऐसा लगता था जैसे ज़मीन में से ज़मीन फट जाएगी, गड्ढे पड़ने लगे, इतना जहरीला वो जहर था। जनाब ज़ैनब दौड़ के भाई के पास चली गई और जाके भाई के माथे को चूम के कहा कि जालिम ने मेरे भाई को ये जहर दे दिया है। मेरे मौला हसन ने मौला हुसैन को पास बिठाया और जनाब कासिम को पास बुलाया और फिर रो के कहते हैं, भैया हुसैन, हर माँ की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा जवान हो, मैं उसकी शादी करूं, लेकिन मेरे भैया, मैंने ये तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी फरवा को ये ख्वाहिश है कि इसका कासिम जवान हो, इसकी शादी हो, इसकी ख्वाहिश को पूरा कर देना। और फिर आपने जो तहरीर लिखी थी वो जनाब कासिम के हाथ पर बांध दी और कहा, ये तावीज़ है, इसको अपने पास संभाल के रखना। मेरे मौला हुसैन की हालत भाई को देख के बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे मौला हसन ने भाई को असरार इमामत सुपुर्द किए, सीने से लगाया और बार बार रो के कहते थे, हुसैन मेरे भाई, सब रोएं, तू ना रो। कहा, भैया आपकी हालत देखी नहीं जाती। मेरे मौला हसन ने रो के कहा, हुसैन, जो तेरी हालत होगी वो कौन देखेगा मेरे भाई। बहनों की हालत बहुत बेकरार थी। जनाब ज़ैनब तड़प तड़प के बहन करने लगी, भैया हसन, भैया हसन तुमसे बहुत सहारा था। जनाब ज़ैनब को प्यार किया और उसके बाद आपने जनाबे कहा कि मुझे अब्बास से बात करनी है। जब मेरे मौला अब्बास अंदर आने लगे तो एकदम देखा कि जनाब ज़ैनब और कुलसूम बेकरार खड़ी हैं, सर से चादर के कोने हटे हुए हैं। मेरे मौला गाजी अब्बास वापस चले गए और जाके कहते हैं, मेरी शहजादियों के, आकाजादियों के सर पे चादर नहीं है। मैं कहती हूँ, मौला आ जा, तो सैयदजादियाँ घर में खड़ी हैं। मेरे मौला शाम के बाजार में जनाब ज़ैनब कुलसूम नंगे सर होंगी और फिर शाम के बाजार में मेरी बीबियां नंगे सर होंगी। जनाबे हुसैन ने मौला हसन को बार बार ये कहते थे, भैया आप मुझे नाम बता दें। मेरे मौला कहते थे, खुदावंद करीम सब देखने वाला है। और फिर मेरे मौला को एक खून की उल्टी आई और आपने पूछा, भैया हुसैन बस इतना बता दें, मेरे चेहरे का रंग कैसा है। मेरे मौला ने कहा, आपके चेहरे का रंग सब्ज हो गया है। मेरे मौला हसन ने भाई का चेहरा हाथों पे लेकर कहा, हुसैन रोना नहीं, तुझे नाना की वो बात याद है कि जब नाना मेराज से वापस आए थे तो नाना ने कहा था, हसन हुसैन, मैंने तुम दोनों के लिए 2 महल देखे हैं, एक सब्ज रंग का और एक सुर्ख रंग का है, और जब तेरी रहलत का वक्त होगा तो तेरा रंग सब्ज हो जाएगा। बस मेरे भाई, मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरे मौला की खून की उल्टी का आना था। आपकी आंखें बंद होने लगी और मेरे मौला हुसैन ने आंखों पे हाथ रख के पड़ा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर मेरी बीबी जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई से लिपट गई, बहनों की बहन थे। मेरे मौला हसन ने जनाब हसन हुसैन ने मेरे मौला हसन को गुस्ल कफन दिया, तैयार किया। और फिर जब जाने लगे तो बहनें भाई के जनाजे से लिपटी हुई थी, जाने नहीं देती थी, बार बार बयान कर रही थी। लेकिन जब जनाजा लेके बाहर निकले और अब जब नाना के हुजरे के नज़दीक पहुँचे
تو میرے مولا حسن نے کہا تھا مجھے نانا کے ساتھ دفن کر دینا۔ جیسے ہی جنازہ لے کے پہنچے اسی وقت مروان بن حکم نے اور ایک نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں دفن کرنے نہیں دیں گے۔ میرے مولا نے کہا کہ یہ میرے بھائی حسن کی وصیت ہے کہ مجھے نانا کے ساتھ دفن کر دینا، آخری وصیت تو سب کی پوری کرتے ہیں۔ تو کہا نہیں، ہم نے یہ وصیت پوری نہیں کرنے دینی۔ میرے مولا حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا نانا بھی میرا ہو اور روک بھی تم مجھے ہی رہے ہو۔ جب آپ نے یہ بات کی تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ تمام میرے مولا حسن کا کفن خون سے بھر گیا۔ جنازے کو جب واپس لے کے آنے لگے تو ایک کنیز دوڑی ہوئی اندر آئی اور اس نے کہا کہ دروازہ کھولو، جنازہ واپس آ رہا ہے۔ جب جنازہ واپس آنے کی بات سنی تو میری بیوی زینب کلثوم تڑپ گئی اور بار بار آواز دے کے کہتی تھی واہ واہ جدہ۔ دروازہ کھلا اور جب جنازہ واپس آیا تو خون بہہ رہا تھا، جنازے سے خون ٹپک رہا تھا، اتنا رش تھا اور تمام بنی ہاشم ساتھ تھے۔ جناب امام حسین نے ایک طرف سے پایا اٹھایا ہوا تھا، ایک طرف سے محمد حنفیہ تھے، مسلم بن عقیل تھے، غازی عباس تھے۔ جنازہ لا کے رکھا گیا، چاروں طرف سے سیدانیوں نے گھیر لیا اور روتی جاتی تھی اور جنازے سے تیر نکالتی جاتی تھی، ماتم کرتی جاتی تھی۔ واہ محمدہ، آپ کی امت نے آج ہمارے جنازے بھی واپس کرنے شروع کر دیے۔ بار بار رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی میری بی بی زینب، اور جناب قاسم کی ماں ام فروا چھوٹے سے قاسم کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور رو کے کہتی تھی کاش قاسم تو جوان ہوتا۔ میری بی بی فاطمہ رات کو خواب میں جناب زینب کی آئیں اور کہا زینب تو نے بھائی کے جنازے سے تیر تو نکالے، لیکن اتنے تیر تو نے نکالے لیکن 7 تیر پھر بھی حسن کے جنازے میں رہ گئے۔ یہ نانا کی شریعت ہے نا، یہ رسول کی شریعت ہے کہ کسی کی میت کے اوپر لوہا نہ لگایا جائے، لیکن ہائے سیدہ بی بی، تیرے دونوں بچوں کو کس پوری طرح سے شہید کیا گیا۔ ایک کو مرنے کے بعد اس کے جنازے پہ تیر تھے اور ایک کو زندگی میں اتنے تیر مارے گئے کہ پورا زندگی میں ہی اتنے تیر تھے کہ پورا جسم تیروں سے بھر چکا تھا۔ اور جب میری بی بی میرے مولا حسین کے لاشے پہ آئی تو آ کے یہی کہہ رہی تھی بھیا اتنے تیر تیرے جسم پر لگے ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں، تو آپ نے بی بی نے میرے مولا حسین کی لاش پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا انت اخی الحسین۔ میری بی بی میرے مولا حسن کا پرسہ قبول کریں، یا جناب فروا میرے مولا حسن کا پرسہ قبول کریں، یا جناب قاسم میرے مولا حسن کا پرسہ قبول کریں، یا جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین میرے مولا حسن کا پرسہ قبول کریں۔ بار اللہ اس ذکر کو قبول کر، اس پرسے کو قبول کر، یا جناب محمد و آل محمد، یا جناب امام زمانہ، یا جناب پاک زہرا، یا محمد و آل محمد، میری تمام بیویوں ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا۔ اس وقت کے صدقے میں اے میرے مولا جو یتیم ہیں ان کی حفاظت فرمانا، ان کی مدد کرنا۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرنا۔ میرے مولا سخی حسن کے صدقے میں اے میرے مولا، میرے کریم میرے مولا حسن کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دینا۔ اے میرے مولا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے بے تحاشا رزق عطا کر کہ وہ بھی دسترخوان حسن لگائیں۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو بیماری ہے میرے مولا امام حسن کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور کر دے، انہیں جان کی سلامتی سے صحت عطا کر دے۔ اے میرے مولا
اس ذکر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے۔ اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اے میرے مولا ہمیں ایسا مومن بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔